حاصل ہو جائے گا۔ یہ سوال ہے سید جمیل شاہ صاحب کا وہاڑی سے کہ ایک خامد اور اس کی بیوی کے درمیان لڑائی ہوئی، عورت واپس اپنے گھر چلی گئی اور تقریباً 17 سال اپنے خامد سے الگ تھلگ رہی۔ 17 سال بعد اپنے خامد سے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، خامد نے طلاق دے دی، عورت نے آگے شادی کر لی، مگر عدت کا یاد نہ رہا، عدت انہوں نے طلاق کے بعد نہیں بیٹھی۔ ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ 17 سال تو ہم بیٹھے نہیں ہیں، آپس میں بھی بھی دور رہے ہیں، تو عدت کس چیز کی؟ اب کافی مہینے یا سال ہو گیا ان کے درمیان نکاح کو، تو کیا یہ نکاح ہے یا نہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، عدت کا معنی ہے شمار کرنا، اور یہ شمار کرنا طلاق کے بعد یا طلاق سے پہلے تو شمار کرنا ہے ہی نہیں۔ جب خامد نے چاہے وہ 17 سال چاہے وہ 50 سال الگ رہے ہیں لیکن طلاق نہیں دی، اس کو عدت نہیں شمار کریں گے، عدت طلاق کے بعد شمار ہوگی۔ طلاق کے بعد جو مینسز والی عورت ہے اس کو 3 مہواریاں بیٹھنا ہوگا، لہذا یہ جو دوسرا نکاح ہے وہ ہوا ہی نہیں ہے، عدت گزر گئی ہے، ان کے اوپر توبہ بھی واجب ہے اور تجدید نکاح بھی واجب ہے۔ توبہ کریں، کیونکہ کسی عالم دین سے سوال پوچھ لینا چاہیے تھا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں پتہ تو ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو۔ یہ سوال ہے ہمارے محمد بلال بھائی کا سعودی عرب سے کہ بیمہ پالیسی کروانا جائز ہے یا نہیں؟ منع ہے۔ ہمارے نزدیک جو مروجہ بیمہ ہے یہ کسی صورت کے اندر جائز نہیں۔ اس کے اوپر پہلے میں نے کافی سارے دلائل بھی دے چکا ہوں کہ اس سے بچنا ہی لازم ہے۔ یہ لوگ سود کے ساتھ لین دین بھی کرتے ہیں اور ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو نہ نقصان دو۔ اس کے اندر کافی سارے مسائل ہیں، اس لیے امت مسلمہ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حربی کافر ہو تو ان کی اگر کوئی کمپنی ہو تو اس کے ساتھ بیمہ کروانا وغیرہ جائز ہے۔ یہ سوال ہے کینیڈا سے چودھری عبدالغفار صاحب کا۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ نماز کے سجدہ میں کیا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، رکوع کی حالت کے اندر اور سجدے کی حالت کے اندر قرآن پاک کی تلاوت منع ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا نبی جون علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا انی نہیتو، مجھے روک دیا گیا ہے ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ میں قرآن پڑھوں رکوع کی حالت کے اندر یا سجدہ کی حالت کے اندر۔ لہذا رکوع کے اندر تم کہو سبحان ربی العظیم، اور سجدہ میں خوب کوشش سے دعا مانگو، امید ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ یعنی سجدے کے اندر تسبیحات کا ذکر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر ہے، جس طرح کہ احادیث کے اندر بھی ہے کہ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کے اندر کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے رکوع اور سجدہ کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے منع فرمایا۔ لہذا ان احادیث سے صحیح سے ثابت ہو گیا کہ ہم قرآن بطور تلاوت رکوع کے اندر سجدے کے اندر نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے مسلم شریف کی کافی ساری احادیث دیکھی، ان احادیث کے اندر جہاں پر بھی ذکر آیا تو وہ آیات قرآن نہیں، اگرچہ ہمارے کچھ فقہا نے قرآن پاک کی وہ آیات مقدسہ کہ جن کے اندر دعا ہے بطور دعا پڑھنے کی رخصت دی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ دعا مانگے جو احادیث صحیحہ کے اندر ہے، لیکن وہ عربی کے اندر مانگیں گے۔ ہاں، اگر نفلی آپ نے سجدہ کیا ہے، جس طرح نماز پڑھنے کے بعد الگ ہے، آپ کو شوق ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر آپ دعا مانگتے ہیں، تو پھر آپ
جتنی کثرت سے دعا مانگ سکتے ہیں وہ مانگ سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر عربی کے اندر مانگیں گے اور اس کے اندر جو ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ ذکر ہی ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اپنے رکوع کے اندر اس کو کر لو، یعنی سبحان ربی العظیم کر لو۔ اور جب نازل ہوئی فلما نزلت سبح اسم ربک الاعلی قال لنا اجعلوها فی سجودکم، جب یہ سورۃ مکثر نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے سجدے کے اندر کر لو۔ پتہ یہ چلا کہ جو سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں یہ احادیث کے اوپر عمل ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی، اسی طریقے سے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اسی طریقے سے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی پڑھتے تھے سبحانک اللہم و ربنا و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ مختلف مواقع کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے، بلکہ جب سورت نصر نازل ہوئی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کثرت سے سجدے کے اندر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سجدے کی حالت کے اندر دعا کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑا قریب ہوتا ہے، تو اس سے عرض کر رہا ہوتا ہے، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت کے اندر کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا سوال ہے قاری نیاز احمد صاحب کا 32 سے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ ہے یا استغفر اللہ الذی لا الہ؟ عزیز محترم، کیونکہ استغفر جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ فعل با فاعل ہے، اور اس کے بعد لفظ اللہ جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، تو بظاہری طور پر یہاں پر جو ہے استغفر اللہ الذی پڑھا جائے گا، استغفر اللہ الذی نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ لفظ اللہ کی جو ہے نا آخر پر ہاں، اس کے اوپر زبر پڑی جائے گی۔ یہ عبدالشکور صاحب ہیں سندھ سے، یہ کہتے ہیں میں کافی وقت سے بے روزگار بھی ہوں، دعا کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ سب سے پہلے تو ہم